السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہوپفلی آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آفیشیلی، آپ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ آج جس ایشو پہ بات کروں گا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ ہے پاکستان کی نامور اداکارہ مومنہ اقبال اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ثاقب چدڑ۔ ثاقب چدڑ چنیوٹ سے ایم پی اے ہیں اور مومنہ اقبال سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اور بالخصوص آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مومنہ اقبال ایک بڑی اچھی ایکٹریس ہیں اور بہت لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں، اور بہت اچھے اچھے ڈراماز میں انہوں نے پرفارم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ پارلر والی لڑکی، عہد وفا، اور اس کے بعد بہت سے ڈراماز ایسے آئے کہ جنہوں نے ان کی اداکاری کے جوہر دنیا کے سامنے رکھے۔ لیکن اس وقت جو مومنہ اقبال ہیں، 2 دن پہلے ان کی طرف سے اپنے انسٹاگرام پہ اسٹوری پہ اسٹیٹس پہ یہ بات شیئر کی گئی کہ ایک کرنٹ ایم پی اے ہیں جو حکمراں جماعت مسلم لیگ نون ہے، پنجاب کے ایم پی اے ہیں، وہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ ایم پی اے سائبر بلنگ کر رہے ہیں ان کی، اور اس وقت انہوں نے ایم پی اے کا نام نہیں لیا، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ این سی سی آئی اے میں جو ان کی اپلیکیشن گئی ہے، اس اپلیکیشن میں چنیوٹ سے نون لیگی ایم پی اے ہیں ثاقب چدڑ، ان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ وہ آن لائن ان کو ہراساں کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب جب ڈیٹیلز کھلی ہیں، اور آج جو مومنہ کی بہن ہیں جو وکیل ہیں، انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ جو مومنہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کے جو ہونے والے شوہر ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو یہ جان سے مارنے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر جو بھی شادی سے متعلق وہ انتظامات کرتی ہیں، ان انتظامات پہ بھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ثاقب چدڑ نے بھی آج وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں، ان کے ہمراہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق تھے، اور علی اشفاق آپ کو پتہ ہے جانے مانے وکیل ہیں، اور علی اشفاق اس وقت اسپاٹ لائٹ میں آئے کہ جب انہوں نے عمران ریاض کا کیس کیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد علی اشفاق بہت سے، پھر جنرل فیض حمید کے بھی وہ وکیل رہے ہیں، اور علی اشفاق ایک نامور وکیل ہیں ملک کے۔ انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، علی اشفاق کے جو بیانات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ علی اشفاق نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی یہ معاملہ لاکھوں روپے کا ہے، تقریباً 5 کروڑ روپے کے قریب جو ثاقب چدڑ ہیں وہ مومنہ اقبال کو کھلا چکے ہیں۔ مختلف جو اشیاء ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف سہولیات ہیں، وہ میاں جو ثاقب چدڑ ہیں ان کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں مومنہ اقبال کو اور ان کی بہن کو، اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ریلیشن 2021 میں شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ثاقب چدڑ بہت سنجیدہ تھے مومنہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، لیکن ان کے رشتے کی بات اس بنیاد پر نہیں بنی کہ جب ثاقب کو یہ معلوم ہوا کہ مومنہ ماضی میں بھی شادی شدہ تھیں، اور مومنہ نے یہ بات خود ثاقب کو نہیں بتائی۔ خیر دائیں بائیں سے ثاقب کے بات پتہ چلی، لیکن اس کے بعد بھی ان کا ریلیشن جاری رہا۔ رشتے کا معاملہ اس وقت میاں علی اشفاق کے بقول ٹھپ ہو گیا، لیکن ان کا ریلیشن جاری رہا، اور اس ریلیشن میں جو کروڑوں روپے ہیں اس کی ٹرانزیکشنز ہیں، اس کے معاملات ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ جو ملینز روپیز ہیں وہ ثاقب چدڑ کی جانب سے لگائے گئے ہیں مومنہ پہ، اور مومنہ نے اس کے عوض اشیاء خریدی ہیں، مومنہ نے اس کے ذریعے اس کی عوض فارن ٹرپس کیے ہیں، مومنہ لگژری ہوٹلز میں رہتی رہی ہیں، اور میاں علی اشفاق نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے تمام تر جو ٹرانزیکشنل ثبوت ہیں، جو بینک ریکارڈز ہیں، جو بینک اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ فراہم کی جائیں گی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا؟ دیکھیے این سی سی آئی اے کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں جو کمپلیننٹ ہے وہ درخواست دیتا ہے، اس درخواست پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد اس پہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سارے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ لگتا ہے کہ اس میں شروع میں تو ظاہر چاہت ہوئی ہوگی، پھر وہ محبت میں بھی بدلی ہوگی، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ ثاقب چدڑ کی جانب سے مومنہ پہ نوازشات بھی ہوتی رہی ہوں گی، پھر ثاقب کی شادی بھی ہو گئی ہوگی، اور اس شادی کے بعد جو ہے مومنہ ظاہر ہے اگر وہ سمجھتی تھیں کہ اب معاملے بندے کے راستے علیحدہ ہیں، مجھے اس موڑ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومنہ علیحدہ کیوں نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک کویسچن بنتا ہے کہ مومنہ کو اگر ثاقب نوازشات کرتے رہے ہیں تو مومنہ نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ مومنہ نامور اداکارہ ہیں، دنیا کو سمجھتی ہیں، زمانہ شناس ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ تو بالکل ہوا ہوگا کہ اگر معاملات اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم دونوں ساتھ چل بھی رہے ہیں اور ہمارا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے، تو مجھے اس سلسلے کو روک دینا چاہیے۔ اب اندر کی خبر یہ ہے کہ جب مومنہ نے یہ طے کر لیا کہ وہ شادی کسی اور سے کر رہی ہیں، تو اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ثاقب چدڑ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ حضور جو کچھ میں نے آپ کو لے کے دیا ہے اس میں سے کچھ تو مجھے واپس کریں۔ پھر اب یہ جو ایک موقف سامنے آ رہا ہے جو ثاقب چدڑ والا اینڈ ہے، اس پہ یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد اب ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ تقاضا کیا ہے تو اس کے اگینسٹ انہوں نے جا کے ایک مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم مزید یہ مان نہ سکیں۔ بہرحال میرے جو قریبی ذرائع ہیں یا بہت قریبی ایک فاضل ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے، میں ان کا نام نہیں ظاہر کروں گا، جو ثاقب کے بھی قریب ہیں اور جو اس اسٹوری سے پہلے سے واقف تھے، جب مومنہ نے یہ اسٹیٹس لگایا تو میں نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی یہ بڑا پرانا معاملہ ہے،
اور اس میں اچھی خاصی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ثاقب کی ہوئی ہے. اور ثاقب کے ساتھ یہ بہت ڈائی ہارڈ تھی مومنہ, یہ چاہتی بھی تھیں, لیکن اب ایسا کیوں کیا ہے؟ جو کچھ ثاقب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے, وہ غلط ہے. سو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ تو سارے فیکٹس ہیں جو ابھی تک رپورٹ ہو رہے ہیں. اب اس میں جو میری ایزمپشن ہے, یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات جس نتیجے پہ پہنچے گی وہ بات اتنی سی ہے, میرے مطابق یہ سلسلہ جو ہے مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہی نمٹ جائے گا. کسی نہ کسی ون ون سچویشن پہ دونوں پارٹیز جائیں گی, کیونکہ اب دونوں جانب جو معاملہ آ چکا ہے وہ ایک دوسرے کی عزت بچانے کا ہے, اپنی عزت بچانے کا ہے. اور دونوں جانب یہ معاملہ آ چکا ہے کہ اگر ثاقب اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں تو پھر مومنہ کے لیے بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا. مومنہ کے لیے ڈیفینیٹلی ان کے کریئر پہ بھی ایک بہت بڑا جو ہرڈل ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اور اگر مومنہ اپنے الزامات کو درست ثابت کر دیتی ہیں اور ثاقب جو ہیں وہ ڈیفنس میں اپنے آپ کو پروو نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر ثاقب کے لیے ان کی جو ظاہرہ حلقہ ہے, حلقے میں اخلاقی طور پہ ان پہ ایک بہت برا الزام لگے گا. دوسرا سب سے بڑا چیلنج ثاقب کے لیے یہ بنے گا کہ ثاقب اپنی ایم پی کی سیٹ کو دیں گے. تیسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ان پہ بہت سی انکوائریز اور کھل جائیں گی. اور پھر یہ جو ہیراسمنٹ والا معاملہ ہے یہ تو آپ کے گھر کے اندر بہت سے کرائسس پیدا کر دیتا ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ دونوں جانب جو اب حالات پیدا ہو چکے ہیں, جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے, ماضی میں بھی ہم نے جو اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں, دیکھیے شوبز کے لوگ ہوں, فلمز کے لوگ ہوں, نیوز میڈیا کے لوگ ہوں, جہاں پہ میڈیا آ جاتا ہے وہ اسکینڈل سے بھرپور لائف ان کی اگر نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی کے بارے چھاپ دیتا ہے. ہاں, میڈیا کا ایک یہ بھی بہت عجیب و غریب قسم کا وتیرہ رہا ہے کہ بعض اوقات کسی فلم کو ہٹ کرنے کے لیے, کسی ڈرامہ کو, کسی ٹیلی کاسٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جو فیبریکیٹڈ اسکینڈلز ہیں وہ بھی بنائے جاتے رہے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھے, اس کی بہت سی مثالیں, میں کسی کو مینشن نہیں کروں گا, لیکن کچھ اسکینڈلز جو ہیں وہ انڈیجنس بھی ہیں. اور یہ محبت ہے, اب یہ انتقام تک پہنچ چکی ہے. اور دونوں جانب سے اگر کسی قسم کی کوئی سین سٹیپس نہیں لیے جاتے تو پھر کرائسس دونوں کے لیے رہیں گے. ظاہر ہے مومنہ بھی اگر کسی گھر میں بیاہ کر جا رہی ہیں تو یہ معاملہ اگر نہیں سمٹتا ہے تو کل کو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تانا بن سکتا ہے. یہ محبت, جذبات, انجام, یہ وہ سارے کھیل ہیں, جو سارے پہلو ہیں, اس سارے ایپیسوڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں. اس وقت جو مومنہ کو ایک سب سے بڑا جو بینیفٹ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب چدڑ کا جو تعلق ہے مسلم لیگ نون سے ہے, اور مومنہ ان کے خلاف کیس کر چکی ہیں. اور مومنہ کیونکہ ثاقب چدڑ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, تو جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی سپورٹ مومنہ کو نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنہ اقبال ٹرینڈ کر رہی ہیں. ان کے ٹرینڈ کرنے کی بنیادی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے, پی ٹی آئی نون لیگ کی اوپوننٹ ہے, اوپوننٹ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی جو سپورٹس بیس ہے, سوشل میڈیا سپورٹ بیس ہے, وہ مومنہ کے ساتھ ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ثاقب کو اس معاملے میں سزا ہو, لیکن یہ پولیٹکس بھی اب اس میں اس طرح انوالو ہو چکی ہے کیونکہ ان کا تعلق ایک حکمراں جماعت سے ہے. لیکن یہ میری اگین وہی بات ہے جو میں جس نتیجے پہ میں پہنچتا ہوں یا میں اس کو سمرائز کرتا ہوں, یہ معاملہ سمٹ جائے گا. اور اگر نہ نمٹا, مقدمہ درج ہوا تو کسی ایک کو لے کر بیٹھ جائے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے. تھینک یو.